کیا ہوا نیلم، اتنی پریشان کیوں ہے؟ ہاں ہے کچھ مسئلہ، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. بہت اریٹیٹڈ ہوں میں لائف سے. تمہاری ساری پریشانی کا ایک اپائے ہے میرے پاس. کیا اپائے ہے؟ وہ گھنٹہ گھر والے بابا ہے نا، کیا تعویذ دیتے ہیں، ایسی تعویذ دیتے ہیں نا کہ ساری پریشانیاں پل بھر میں دور ہو جائے گی تمہاری. ساجد پڑھے لکھے ہونے کے بعد ہم ون پر آتے ہیں، اتنے پروگرامز کرتے، تم ابھی بھی ان باباؤں میں بلیو کرتے ہو؟ پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لکھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پریشانیاں دور ہو رہی ہے، پہلے کام دیکھو. اور پڑھے لوگ لکھے اور جاہل سے کچھ لینا دینا نہیں. تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ وہ میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ 50,000 دو، ایک ایسی تعویذ دوں گا جو کروڑوں روپے کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. 50,000 روپے دوں؟ ہاں تو لاکھوں روپے کی پریشانیاں کروڑوں کی، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک چھوٹی سی تعویذ سے دیکھو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور تمہیں لگتا ہے ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ ان باباؤں کے پاس جانا، تعویذ لینا، پانی پر پھکانا، وہ پانی کو پینا، اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم؟ میں ہی نہیں بلیو کرتا، نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں اور لاکھوں لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. کبھی گئی نہیں ہو کہ تم؟ جاؤ در پر جاؤ، دیکھو کبھی. مسئلہ یہی ہے ویورز، لاکھوں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے ان باباؤں کے در پر، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری طرح عام انسان ہے کہ وہ کس طرح ہمارے مسئلوں کا سلیوشن ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور کیا ان باباؤں کے پاس جانا، ان سے تعویذ لینا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بات پر ہم چرچا کریں گے آج ہمارے پروگرام چرچا ٹائم میں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب، جس طرح ساجد نے مجھے بتایا کہ ایک گھنٹہ گھر والے بابا ہے، میں انہیں 50,000 دوں گی اور وہ میرے مسئلوں کا سلیوشن مجھ تک پہنچا سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب سے میں اسے 50,000 کے کافی سارے اینولپس بنا کے رکھوں گی، اور جب میرے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو میں ایک اینولپ لے جا کر اس بابا کو دوں گی اور مجھے سلیوشن مل جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ لاجیکل ہے؟ یا یہ پیر بابا جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مسئلوں کے سلیوشن ہمیں دے سکتے ہیں یا تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ مطلب مجھے نہیں لگتا کوئی پرابلم ہے. اگر آپ کو کوئی اچھی چیز مل جا رہی ہے، آپ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں نا دوا. ڈاکٹر الگ ہے. اگر ڈاکٹر دوا دیتا ہے آپ کی بیماری کی، تو جو ہماری بیماری ہے اس کے لیے ہمیں کوئی تعویذ مل جا رہی ہے بابا سے اور مشکلیں حل ہو جا رہی ہیں، تو کیا پرابلم ہے بتائیے؟ اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو بابا تعویذ دے رہے ہیں ان کو آپ کس خانے میں رکھیں گے؟ خود ان کی یہی پرابلم ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے، جو ہم سے پیسے چاہ رہے ہیں کہ بابا کو پیسے کیوں چاہیے. اگر وہ واقعی پبلک بینیفٹ کے لیے، خدمت خلق کے لیے کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت اس طرح کی روحانی ہے، تھوڑی دیر کو ہم مانے لیتے ہیں، تو ان کو یوں ہی چاہیے کہ کر دیں. وہ اپنی والی تو جب چاہیں گے وہ بنا کے مسئلہ حل کر لیں گے. تو اس لیے عرض کرنا ہے کہ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا اس موقع پر کہ اسی طرح سے ایک بچہ تھا، جوان ہو گیا تھا، 15-16 سال کا، 18 سال کا رہا ہو، چوری کی عادت پڑ گئی تھی. یہ بھی مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے. تو اس کے باپ اس کو لے کے ایک بابا کے پاس گئے کہ بابا اس کی مطلب یہ جو ہے مزاج بن گیا چوری کرنا کچھ ہے. خیر بابا نے کچھ پانی وانی میں پڑھا، پھونکا، اسے پلایا، کہا اب لے جاؤ، اب کچھ دقت نہیں آئے گی. اچھا. تو باپ نے دیکھا کہ راستے میں چلنے میں کچھ اس کو تکلیف سی ہو رہی ہے بچے کو. ہاں 18-19 سال کا جوان تھا. کہنے لگے کہ باپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ جوتا کچھ کاٹ رہا ہے. کیوں؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، شاید ان کا نمبر چھوٹا ہوگا، بابا کا وہی پہن کے وہ بابا کا جوتا پہن کے چلایا تھا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا 7 نمبر رہا، اس کا 8 جوتا ہی چرا لیا، جوتا لے کے چلا ہے، جبکہ بابا نے گارنٹی دی تھی کہ چوری کی عادت چھوٹ جائے گی اس کی. بابا کے چپل ہی چوری ہو جائے وہ کیا ہمارے پرابلم کے سلیوشن دیں گے؟ جی. تو آپ سے یہ عرض کروں کہ علامہ اقبال بیٹھے تھے، ایک صوفی تھے، تو صوفیوں میں پیری و مریدی کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی وہ اس قسم کے بابا نہیں، وہ تو مطلب یہ ہے کہ اب جب جیسے مان لیجئے کہ آپ ہم سے کہیں، ہم آپ سے کہیں ہمارے لیے دعا کریے، تو مرید پریشان تھا، کچھ ان کا کوئی پریشانی تھی، وہ آیا کہ ہمارے لیے. پہلے تو اس نے نظر کیا ان کی خدمت میں، کچھ مثلا اس زمانے میں 10 روپے بھی بہت بڑی چیز ہوتی تھی، ان کا ہاتھ واتھ چوما، 10 روپے دیے. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارے پاس 2,000 روپے کا قرض ہے، آپ دعا کیجئے کہ وعدہ ہو جائے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے، اور علامہ اقبال نے بھی اٹھایا ہاتھ. انہوں نے اپنا کوئی دعا پڑھی. علامہ اقبال نے کہا یا اللہ اس مرید کو عقل دے کہ یہ کم سے کم 2,000 میں 10 روپے ادا کر کے 10 روپے بچا سکتا تھا قرض اس کا.
مگر اس نے نہیں کیا، پروردگار اس کو عقل عطا فرما. یہ شروع کیا تو وہ چیخنے لگے، وہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے کہ نہیں آپ جب تک اس کے 10 روپے واپس نہیں کر دیں گے میں ایسی دعا کرتا رہوں گا. تو آخر میں انہوں نے بیچارے نے 10 روپے اس مرید کو لوٹائے. تو کہنا یہ نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم قرض دار ہیں، ہم پیسے دے کر کے اپنے قرض کی، ارے تو جتنے پیسے ہم نے دیے اس سے ہم اتنی ادائیگی کر لیں. ایگزیکٹلی یہ نا یہ چیز. دوسرے جن چیزوں کو یہ دیکھیے، یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں دنیا میں، ہر قوم میں، ہر جگہ جب تک ہم لوگ رہیں گے پرابلمس رہیں گی. جی وہ غالب کا بہت مشہور شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، یعنی زندگی اور غم پریشانیاں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے، کیوں؟ جب تک مر نہیں جائیں گے کوئی نہ کوئی غم رہے گا. ایگزیکٹلی. اور اگر اس طرح تعویذ وغیرہ پی کر یا باندھ کر مسئلے حل ہوتے تھے نا ساجد، تو آج ہمارے ہاتھ پیر سب تعویذوں میں ہی ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے نیلم، یہ مطلب ابھی مطلب ہم لوگ بہت بچپن سے بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے جادو وغیرہ، تو اس کے اثرات بھی زندگی میں لوگ فیل کرنے لگتے ہیں کہ کسی نے کر دیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا اور ہمارا ایک نفسیاتی مرض ہے، یعنی سائیکولوجیکل ہے، جو جیسے میں آپ سے کہتا ہوں. بٹ اسے ریئل میں نہیں ہوتا ہے، کوئی چادو نہیں کر بالکل. سکتا. آپ خود سوچئے اس پر جن آ رہے ہیں. جی جو لوگ بولتے ہیں حاضری آ رہی ہے، عورت ہے وہ اس پر جن آ رہے ہیں، کم بخت کسی شکل و صورت کی نہیں. جنوں کو بھی تلاش کرنی ہو تو ایک سے ایک فلم ایکٹریس موجود ہیں، وہاں چلائے جائیں، سوئمنگ پول پہ جائیں، کسی کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر آوے. یہ ایک دیہاتن معمولی شکل و صورت کی اس کے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی ان کو یہ سلیقہ. آج کل کے جوانوں سے پوچھیں کہ بھائی ہم کو آنا ہے کس کے اوپر آوے، ذرا کچھ ہم کو سجیشن دو. کچھ لاجک نہیں ہے ان باتوں میں. مطلب یہ بتائیے مطلب کچھ ایسے ہی لوگ جتنے جن ہیں وہ سب انڈیا میں یا اسی حلقے میں گھوم رہے ہیں، یہاں مثلا جہاں پر سوال یہ ہے کہ امریکہ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں، فرانس والوں کو کیوں انہوں نے چھوڑ دیا ہے. ابھی جنوں کو کیا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو سواری کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہیں پر کیوں آ رہے ہیں، یہی حاضری آتی، یہیں پر کیوں حاضری آتی ہے، وہاں کیوں نہیں حاضری آتی. میں ایک مرتبہ کوئی کام تھا یا وہ تھا جوگی پورا گیا، یوں ہی 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے. تو وہاں پر ایک ایسی حاضری کا قصہ تھا. اب وہ ایک عورت تھی، جوان عورت. اچھا وہ ریئلی کر رہی ہوگی، اس کو ایسے اپروچ سے ڈیزیز ہو گئی ہے، بیماری ہو گئی ہے، تو اب وہ کر رہی ہے. تو وہ ایک ساتھ تھے، وہ اس کے بھائی تھے. تو وہاں پر بہت سے لوگ کھڑے بڑے ہو گئے تھے. تو میں نے ڈانٹا واٹا کچھ اپنی مولویت دکھائی کہ یہاں ایک عورت اپنے جس قابو میں نہیں ہے، وہ کر بھی رہی ہے، تو تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو. مطلب لوگ اس کو بھی دیکھنے کے لیے حاضری آئی ہے تو کیسے آتی. خیر میں کہنے سے لوگ ہٹ گئے. تو ان کے بھائی سے میں نے کہا کہ اس کا علاج کروائیے بعد میں. تو بھائی ان کے کہنے لگے کہ نہیں، اس جنوں کا پورا تو میں نے کہا یہاں کیا کرنا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنوں کا جو لشکر ہے اسے جنگ کرتے ہیں. اچھا. تو ہم نے کہا پھر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا وہ کہنے لگے کہ وہ مثلاً اسے لشکر بھی شاید 40-50 ہزار 60 ہزار کا ہے. جیسے ہاں کچھ ہے کہ مطلب تھوڑے جتنے قتل ہو جاتے پھر علی کو دوسرا کوئی کام ہوگا ادھر چلے جاتے ہوں گے، کہیں اور حاضری کا مسئلہ ہوگا. اور جب یہ پورا لشکر ختم ہو جائے گا تب یہ لڑکی فری ہو جائے گی. اب بتائیے کیا امیجنیشن ہے، کیا حماقت ہے. یعنی اس کی بیماری ہے، مرض ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس کو بجائے اس کے آپ مرض کو دور کریں. چلیے یہیں لائے ہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادتیں کرو کہ شاید نفسیاتی طور پر جو بیماری ہے، مینٹلی ہے، سائیکولوجیکلی ٹھیک ہو جائے. آپ اس کا صحیح علاج ہی نہیں کر رہے. جادو کے لحاظ سے میں نے سوال کیا تھا. تو یہ بولتے ہیں نا دین اسلام میں جادو کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ کے سامنے آتا ہے. تو اس لحاظ سے میں چاہ رہا تھا کہ جادو کے لحاظ سے مطلب اس کا اثر نہیں، جادو کا کیا ہے. جناب موسیٰ کے واقعے میں کیا تھا، مطلب وہ جادو لوگ کرتے تھے اور وہ پھینکا تو سانپ بن گیا. جناب موسیٰ نے ایک چیز ہم بتائیں کیا ہوتا ہے. وہ عام طور پر جو ہوتا ہے وہ نظر بندی ہوتی ہے، یعنی آپ کو لگنے لگتا ہے کچھ اتنا تیز کر لیجیے، وہ آپ کو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ایک ایلیوژن کی طرح. اسی لیے ہوا تھا انہوں نے رسی ڈالی، کیونکہ کسی نے کسی عالم سے پوچھا تھا تو انہوں نے بولا ہاں جادو کا کانسیپٹ دین اسلام میں تھوڑا سا ہے. جناب موسیٰ کا ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کا حوالہ بھی انہوں نے دیا کہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، تو اس سے پرہیز کریں. انہوں نے یہاں تک بھی وہ تو ٹھیک ہے. مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کا اصول یہی رہا ہوگا کہ انہوں نے پھینکا، اس نے
ہیلوسینیشن ہوا, لوگ سمجھے وہ ہے, اللہ کا حکم ہوا. اب یہ معجزہ ہیلوسینیشن نہیں ہوتا ہے, اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. لکڑی کو اژدہا بنا دیا, پورا وہ ہو گیا, اس نے ان کو کھا لیا وہ سب. تو وہ ان کو ریئلائزیشن. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ جادو نہیں تھا, جناب موسیٰ کے ساتھ تو معجزہ ہے کہ تو جب اس نے نہیں, انہوں نے کیسے سمجھا, انہوں نے یہ سمجھا کہ جب جناب موسیٰ نے عصا اپنے ہاتھ میں لیا, لکڑی پھر سے اٹھا لی, وہ لکڑی بن گئی, تو دیکھا کہ ان کا جتنا وہ رسی وسی تھی سب غائب تھی. وہ تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہیلوسینیشن جب تک رہے تب تک ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ وہ سانپ بنا ہوا گھوم رہا ہے جو ہم نے بنایا ہے, وہ اتنی دیر کے لیے. تب وہ ایمان لے آئے, سجدے میں گر گیا کہ یہ نہیں, یہ تو جادو ہوتا تو ہماری ہر رسی ہم کو مل جانی چاہیے تھی. اسی طرح سے ایک معجزہ امام علی رضا یا امام علی نقی کا ہے کہ جس میں اس کے آپ کے ہاتھ سے روٹی, وہ کوئی انڈین تھا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں شعبدہ باز, کھیل دکھانے والے ہوتے ہیں. ہمیں وہ سرکار تھے, وہ ایسا دکھاتے تھے, اور بہت سے وہ کہتے بھی نہیں تھے کہ میں کوئی معجزہ کر رہا ہوں. تو وہ جب روٹی آپ کے ہاتھ میں آتی تھی تو بادشاہ چاہتا ہی تھا کچھ کہ مطلب وہی مذاق اڑاوے, روٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی 2-3 مرتبہ, تو آپ نے قالین کا جو شیر تھا اس سے کہا اسے نگل لے, تو وہ شیر بن کے آیا, کھا گیا. اب بعد میں ہنگامہ مچ گیا, وہ دسترخوان دسترخوان رہی نہیں گیا, جنگل بن گیا. تو وہ چیخنے لگا وہ کہ ارے اب اس کو واپس کر دیجئے اس جادوگر کو. یہ تو حضرت نے یہی کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے جادوگروں کی رسیاں واپس کر دی ہوتی تو میں بھی واپس کر دیتا. یعنی اس کا مطلب اگر میں واپس کر دوں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہم بڑے جادوگر تھے, ہم نے شیر بنا دیا اس سے. تو کہنا یہ نا کہ معجزے کو تو ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ آنکھوں پر اندھے کے ہاتھ رکھ دیں تو وہ دیکھنے لگے, اس کو اب ہم نہیں کر سکتے کچھ, وہ تو اللہ کی طاقت سے کر رہے ہیں, اپنی طاقت سے نہیں کر رہے ہیں. مگر یہ کہ یہ جو جادو ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کسی کے کرنے پہ, فار ایگزامپل میں نے کسی کے لیے کچھ کیا تو اس کا اثر جو دکھنے بھی لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بندش وغیرہ جو یہ جو بندش ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں تبھی تو بندش شروع ہوتی ہے. یہ سائیکولوجیکل ہے. اچھا قرآن آپ کی طاقت کے لیے اللہ نے نظام بنایا, مثلاً وہ یہ کہ آپ سورہ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس, وہ گڈے پھونکنے والی عورتیں, یہ وہ اسی لیے میں جو ریئلائزیشن کرتا ہوں کیا گیا ہوگا کہ جو یہ سب کرتے ہیں تو بیچارے جو عام ہمارے جیسے آدمی سوچیں گے بند گئے ہیں, تو تم اپنے پاس تمہارے پاس قرآن موجود ہے, آیت الکرسی ہے, یہ پڑھ کے ختم کرو معاملے کو, کیسے تمہارے اوپر قابو پائے گا جبکہ تم اس سے بہتر چیز رکھتے ہو. تو اس لیے یہ کہ اچھا ایک نظام بھی اللہ تعالیٰ کے میں جو میرا ریئلائزیشن ہے عدل کے خلاف بات ہے کہ یعنی ایک آدمی کے پاس ایک ایسی چیز ہے, بھئی کم سے کم لاٹھی سے لڑے, تلوار سے لڑے, یا بندوق سے تو میں نکلوں تو ایک ایسی چیز سے مجھ سے لڑ رہا ہے جو میرے قابو میں نہیں ہے, تو میں کروں گا کیا, اور پھر میں کیسے اس سے اپنی حفاظت کروں گا. بالکل. تو اس لیے یہ چیز جو ہے بہت سی روایات جو ہوتی ہیں بھئی جب تک وہ اوتھینٹسٹی کے معیار پر پوری نہ اتر جائیں وہ نہیں آتی. مثلا نہج البلاغہ میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اچھا یہ اتنا وہ بڑا معاشرہ تھا, حضرت علی کے پاس 2-4-10 آدمی روز آنے چاہیے تھے کہ صاحب بندشیں دور کریے, امام حسن پاس آتے تھے یہ بندش ہے. اچھا ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. اچھا نظر کا کانسیپٹ بولتے ہیں نا, نظر لگے بچہ یا بوڑھا, نظر یہ بری نظر ہو سکتی ہے. یہ انڈیا کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا رہتا ہے بری نظر والے تیرا منہ کالا. نظر بد کا تصور ہے بری ہے, بری نظر خود کبھی کبھی آدمی کی اپنی جیسے ماں کی نظر ہے یا یہ, لیکن اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے, اس کے لیے ہے کہ بھائی صدقہ کر دے, صدقہ نکال دے یا یہ کر دے. تو میں جانا تھا اگر بری نظر کا کانسیپٹ ہے دین اسلام میں تھوڑا بہت, تو بری نظر سے مطلب کیا مراد ہوتا ہے, کوئی نقصان بہت بڑا ہو جائے گا یا مطلب نہیں, یہ نہیں, مقصد یہ تھا کہ کسی جو کام ہونے والا رہتا ہے, بولتے کسی کی ٹوک لگ گئی ہے, کسی مطلب بچہ جیسے کسی بچے کو دیکھا بہت خوبصورت تھا, کسی نے دیکھا بہت پیارا بچہ ہے, یہ ہے جو ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اس میں کے ساتھ کہتے ہیں ماشاء اللہ, یعنی ساری طاقت اللہ میں ہے, تو اس میں یہ ہے یا یہ کہ آپ پڑھ دیجئے تو یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دیجئے, ختم ہو جائے گی. یہ خود اپنی بھی ہو سکتی ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر کے نظر سے بچا سکتے ہیں. ایسا ہو اگر سب کے لیے نہیں اور ہمیشہ نہیں, مطلب کوئی ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے کسی نے کچھ دیکھا
ہو سکتا ہے کہ اس کا کانسیپٹ یہ ہو کہ جس کا کمال تھا یا جس میں تھا اس کو جتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا تھا، اس کے بدلے میں یہ ہو کہ اس سے نتیجہ نکلا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سپر نیچرل ہیں کہ جن کا ان کا کیا کانسیپٹ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کسی میں طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. پروفیسر صاحب کی سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، تو اکثر بچوں کے معاملے میں یہ بھی کہا جاتا ہے ساجد کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی بچہ بہت رو رہا ہے یا گھر میں کوئی بہت پریشان ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کا سایہ آ گیا ہوگا سر پر یا بچے نے کچھ دیکھ لیا ہوگا اسی لیے بچہ اتنا پریشان ہے. یہ سب تو لوگوں کے اسی کمبینیشن یعنی امیجنیشن سے ہے جو انہوں نے پہلے سے بنا رکھا ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہر خرابی کو دور کرنے کے لیے صدقے سے بڑی، چیریٹی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اللہ سے دعا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، چیریٹی کریں، اور ان چیزوں ان تصورات میں نہ اٹکیں. ورنہ جتنا ان تصور میں تو ہر چیز، جیسے آپ دیکھیے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ اندھیرے میں کوئی ہے تو بھی تصویریں بننے لگتی ہے، ہیولہ بھی بننے لگتا ہے، وہ امیجنیشن ہوتا ہے. تو اس چیز کو ایک یعنی پریکٹیکبل لوگوں کو یا قوم کو اپنے دماغ سے جھٹکنا پڑے گا. جس طرح سے ہم متس کو بریک کر رہے ہیں تو وہیں ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ نیمبو وغیرہ بھی اتار کر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے نظر کٹ جاتی ہے، اس پر ٹاچنی وغیرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسے لانگ لیا تو نظر آپ کے اوپر آ جائے گی. یہ سب تو بالکل تصور ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جیسے ویسٹ ہے جو لوگ اس بات پر بالکل بلیو نہیں کرتے، ان میں کوئی ایسی گڑبڑ کیوں نہیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. ہاں نہیں دیکھا یہاں پر وہ لگایا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ وہ سب دنیا چل ہی رہی ہے آخر. اچھا کبھی کبھی نقصان بھی ہوتے ہیں، مطلب اس کی اچھا چلیے وہ کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں 3 دن پانی نہیں رہا، لوگ بھوکے رہے پیاسے رہے. اب ہم کہیں کسی نے بندش کر دی تھی، ہو کسی نے باندھ دیا تھا کہ پانی ملنے نہ پائے، یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا کوئی کچھ کرے، میں کہتا ہوں چلیے میں کوئی بات نہیں، آپ کہیں کہ فلاں روایت ہے، میں کوئی کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی کچھ کرتا ہو اللہ سے بڑھ کے تو اس کی طاقت نہیں ہے. آپ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریے. اللہ کی کتاب سے زیادہ مضبوط طاقت نہیں ہے. اللہ نے رسول اور آل رسول کو آپ کے لیے بھیجا ہے، ان سے بہتر افراد نہیں ہے. آپ ان کا سہارا لے لیجئے، مطلب ان سے توسل کر لیجئے، کافی ہے. اس میں اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ آدمی طے کر دے گا. اٹس ہائی ٹائم کہ ہم ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. ہاں بالکل یہی ہے. مطلب یقین نہیں رکھنا ہے آپ کو کسی بھی قیمت پر، آپ کو یقین کرنے کی دعا پر تو یقین ہے، اپنی دعا پر بھی اور ان کی دعا پر بھی. وہ میں دبئی بہت گیا مجلس پڑھنے کے لیے، تو ایک سال میں میرے پاس فون آتے تھے اس قسم کے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی مجلس پڑھ رہا ہے اس کو کچھ عمل پر بھی اب بیوقوف بہت بنا سکتے تھے پیسہ کمانے کے لیے. تو آنے لگا. تو میں نے اس میں کیا کیا کہ مجلس سے اس بات کو پڑھا. میں نے کہا بھئی اگر ہمارے پاس روزی اور رزق کے سلسلے میں کوئی نسخہ ہوتا تو میں یہاں اتنی زحمت اٹھا کے کیوں آتا. آپ ایک ہی نسخہ ہے، آپ محنت، ایمانداری، اللہ پر بھروسے کو قائم رکھ کے وہی سب کچھ کرنے والا ہے. باقی یہ ان چیزوں پر کس سے یہ ہو جائے گا اور فلاں کے کہنے سے نہ کرے. ہاں یہ سب کے چکر میں ناظرین ہم لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور تمہیں بھی اب گھنٹہ گھر والے بابا کیا نہیں جانا ہے. میں بالکل نہیں جاؤں گا اور لوگوں کو بھی منع کروں گا کہ اس طرح کی سوچ سے اپنے آپ کو وہ باہر نکالیں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہم لوگوں کو بہت بڑی بلا سے بچا لیا ہے. جی ہم جیسے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں ہزاروں کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں اس چیز میں، صرف کہ چلو کچھ دعا تعویذ وغیرہ لے لیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی، زندگی بھی مل جائے گی اور بہت خوبصورت شادی شدہ زندگی بھی گزرے گی. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لوگوں. تو اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس پر بلیو نہ کرے، بلیو اپنے آپ پر کرے، اللہ پر کرے اور اللہ سے رابطہ مضبوط کرے تو ان ساری چیزوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو نیلم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام لوگوں سے ہم اور نیلم ملاقات کریں گے، ایک اور سبجیکٹ لے کر حاضر ہوں گے جو آج کے زمانے سے جڑا ہوگا اور اس پر بات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.